میرے محبوب علیہ السلام واضح کر رہے ہیں ساری محبتوں کو چھوڑ کے اللہ کی محبت میں آ جاؤ، اس واسطے کہ وہ حق اللہ تمہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، ہر لمحہ اس کے احسانات کی بارش تم پہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا اگر جائزہ پیش کیا جائے تو یہ بڑی طویل داستان ہے۔ خالق کائنات کے فضل کرم، ایک گندم کا دانہ جو آج رات کے کھانے میں آپ نے کھایا ہے، کروڑ سال کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہو سکتا، پوری زندگی کے انعامات کا حساب کیسے ہوگا؟ یہ ایک دانہ جو ایک لقمے کا آج حصہ بنا، یہ دانہ تب پیدا ہوا تھا کہ اس کا بیج ایک اور دانہ بنا تھا۔ اگر وہ دانہ نہ ہوتا، یہ دانہ نہ ہوتا، اور وہ دانہ تب پیدا ہوا، اس کا بیج ایک اور دانہ تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ دوسرا دانہ نہ ہوتا۔ اس طرح ماضی میں یہ ایک دانہ کروڑوں دانوں پہ مشتمل ہے، پہلے وہ پیدا ہوئے تو پھر یہ پیدا ہوا۔ ہر دور میں جب وہ دانے پیدا ہوئے تھے، زمین نے جتنی قدرتیں استعمال کی تھیں، ہوا کی جس قدر ہوا کا استعمال کیا گیا تھا، چاند ستارے سورج کی تجلیاں، جو کچھ بھی استعمال ہوتا رہا وہ ساری صدیوں کے اندر سمٹ کے ایک دانے کے اندر آ گیا ہے۔ انسان زندگی بھر ایک دانے کا حساب بھی پورا نہیں کر سکتا تو پوری زندگی میں جو کچھ کھاتا ہے اس کا شکر کیسے ادا کر سکے گا؟ زندگی میں ایک دانہ تو نہیں، منوں کے لحاظ سے کھاتا ہے، پھر مشروبات پیتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، سواریوں پہ بیٹھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بندہ مومن کو اس بات کی طرف مجبور کر رہی ہیں، اے بندے اپنے خالق کے دربار میں اپنے سر کو جھکا دے، اپنے دل کو اس کی محبت سے معمور کر دے۔ اگر پیدا ہوتے ہی سر انسان بندگی میں رکھ دے، موت کے وقت سر اٹھائے، پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہر لمحہ بندے کا دل اللہ کی محبت سے معمور رہے۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام کی مسلسل تقریر ہے۔ میں یہ لفظ اس واسطے پیش کر رہا ہوں، یہ تبرک ہے اس محفل کا کہ یہ وہ موتی ہے جو کبھی گل قدس کی پتیوں سے جڑے تھے، یہ وہ خوشبودار پھول ہے جو محبوب علیہ السلام کی زبان سے جن کا ظہور ہوا تھا، ان کو یاد کر لیں، ان کو آگے پہنچائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حشر کے دن اللہ مبلغ کا ثواب ہر شخص کو عطا فرمائے گا۔ محبوب علیہ السلام جب محبت کا سبق بیان کر رہے تھے تو اللہ کی محبت پر سبق ختم نہیں ہوا۔ فرما احبونی، صحابہ مجھ سے بھی محبت کرو، مجھ سے بھی کرو، مجھ سے بھی پیار کرو، مجھے بھی محبوب سمجھو، مجھے بھی محبوب رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لحب اللہ، مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا اس نے میرے لیے ہی پیدا کیا تھا، جو تمہیں روزانہ کھانے کو دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ تم مجھ پہ درود و سلام پڑھو گے۔ میرا رب تمہیں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، میں تجھ سے اپنے احسانات کے عوض میں اپنی محبت نہیں مانگتا۔ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ اس واسطے پیار کرو کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے، اس نے بھی مجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ تمہاری محبت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے ساتھ محبت سچی تب ہوگی جب اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی پیار کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر محبوب علیہ السلام فرمانے لگے احبوا اہل بیتی، میرے صحابہ، میری امت، میرے اہل بیت سے بھی محبت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لحبی، اس واسطے کہ اہل بیت میرے محبوب ہیں، میں اسے پیار کرتا ہوں، یہ میرے محبوب ہیں۔
اللہ سے پیار کرو، وہ تجھے کھانے کو دیتا ہے۔ مجھ سے پیار کرو کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب لگتا ہوں۔ میرے اہل بیت سے پیار کرو اس واسطے کہ وہ میرے محبوب لگتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا میرے صحابہ سے بھی پیار کرنا۔ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم کا تعارف جو محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے محبت کی علامت میں بیان فرما دیا ہے۔ اب دیکھنا سنی کسے کہتے ہیں۔ یہ پورے کا پورا مضمون سمٹ کے جس کے سینے میں آ جائے اس کو سنی کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کی محبت بھی بے غبار ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی غیر مشروط ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی پاکیزہ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان سے عقیدت بھی موجود ہو، جس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ مبارک ہو اہل سنت تم کو، آج اس دور پرفتن میں جب کوئی ایک وصف سے محروم تھا تو کوئی دو سے محروم تھا، کوئی تین سے محروم تھا تو کوئی چاروں سے محروم تھا، اللہ نے تجھے چاروں کے چاروں موتی عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے پھر بھی تمہارے چہرے پہ نکھار آتا ہے، محبوب علیہ السلام کی محبت کی بات ہوتی ہے پھر بھی دل کو چین ملتا ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی عظمت کا تذکرہ ہوتا ہے پھر بھی سنی کے دل میں گنجے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کا بیان ہوتا ہے پھر بھی سنی کو سکون ملتا ہے۔ جب کسی کو اللہ کی محبت حاصل نہیں تھی تو کسی کو رسول اللہ علیہ السلام کی حاصل نہیں تھی، کسی کو صحابہ کی تھی تو اہل بیت کی نہیں تھی، کسی کے پاس اہل بیت کی تھی تو صحابہ کی نہیں تھی۔ سنی اس گلدستے کو کہتے ہیں جس میں یہ چاروں خوشبوئیں موجود ہوتی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، کیا حسین مسلک ہے، کیا پیارا مذہب ہے، کیا سچا عقیدہ ہے، کیا سچا قول ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں اتنی روشنی چمکتے آفتاب میں بھی نہیں ہے جتنی سنی کے اعتقاد میں ہے، اتنی خوشبو کسی گلاب میں نہیں ہے جتنی ہمارے عقیدے میں ہے، اتنی چاشنی کسی شہد میں نہیں جتنی مسلک اہل سنت و جماعت میں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کو ساری صداقتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ہے وہ طائفہ منصورہ، اور یہ ہے وہ برحق جماعت، یہ ہے وہ فرقہ ناجیہ جس کا اعلان بار بار زبان رسالت سے ہو رہا تھا۔ یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ انشاءاللہ موجود رہیں گے، ان کا سوز باقی رہے گا، ساز باقی رہے گا، سوز یقین موجود رہے گا، ان کا نور ایمان باقی رہے گا، جہاں تک کہ قرب قیامت میں جن اللہ اللہ کہنے والوں کے پاس قیامت کا پیغام آ رہا ہوگا وہ اسی مسلک محبت کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کا عطا کردہ یہ تحفہ جو لوح محفوظ سے ہمارے پاس پہنچا ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو اس نام کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فخر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اہل سنت کہلوانا کیوں ضروری ہے؟ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ تھا کچھ لوگ کلمہ گو بھی تھے مگر برحق نہیں تھے۔ کلمہ گو ہونا اور بات ہے اور برحق ہونا اور بات ہے۔ ضروریات دین میں سے کوئی کلمہ گو جب کسی چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے اس کا کلمہ کلمہ نہیں ہوتا، اس کا دین دین نہیں ہوتا۔ دین نماز کا نام نہیں، دین روزے کا نام نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس وقت مفید ہوتی ہے جب دل یقین سے معمور ہوتا ہے۔ اگر دل میں فطور آ جائے ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ جلوہ گر ہوئے تھے ان کا پہلا فتویٰ کون سا تھا؟ جس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم ہے جن لوگوں نے زکوٰۃ نہ دی، اگرچہ نمازی بھی ہوں، روزہ دار بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، جن میں